अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आपको ये नक्शा बताया गया था जदवल साआत के बारे में कि किस वक्त किस चीज़ की साआत होगी और अमल करने में ये कहाँ इस्तेमाल होगी, तो उस हवाले से हमें ये सवाल किए गए थे कि ये हमें नज़र नहीं आ रहा अच्छी तरीके से ये किताब के अंदर आपने बताया, शायद हो सकता है इस वीडियो के अंदर भी आपको इस किताब के अंदर से समझ ना आ रही हो, मैं ऐसे जूम करके भी आपको दिखाऊं तो ये अच्छे तरीके से समझ नहीं आती। अब इस बारे में मैंने फिर एक अलहदा से अपना एक वर्क के ऊपर ये लिखा था और वो भी आपको अलहदा से एक वीडियो बना के दिखाई थी, और उसमें भी ये कमी रह गई थी कि उसमें भी ये पूछा गया कि ये भी हमें अच्छे तरीके से नज़र नहीं आता, हमें कंप्यूटर के ऊपर बना के तो वो सेंड करें, यानी कंप्यूटर के अंदर बना के वो बताएंगे तो वो ज़्यादा आसानी के साथ समझ आ सकती वीडियो के अंदर। तो इसलिए फिर मैंने किया ये कि मैंने वीडियो की शक्ल के अंदर एक तस्वीर बनाई और उस तस्वीर को फिर अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये तस्वीर है जो आपको सामने नज़र आ रही है, ये दिनों के अलहदा मैंने कर दिए, रात के। मुझे ये भी कहा गया कि दिन के अलहदा करें, रात के अलहदा, ये इकट्ठे थे तो कहा कि दिन के अलहदा और रात के अलहदा, तो मैंने दिन के और रात के अलहदा अलहदा बना दिए। ये दिन के हैं और ये मुकम्मल हैं 7 दिनों के अलहदा अलहदा 12 सातें, और ये जो हैं ये रात की सातें हैं, ये भी अलहदा अलहदा हैं और ये भी 12 सातें मुकम्मल कंप्लीट है। और ये इस बारे में जो बताना है वो ये है, जो मेन चीज़ है कि जो सात निकालेंगे उसमें पहले नंबर पे ये देखें कि जब हम रात की सात लेंगे तो रात की वो सात लेंगे जिसका अभी दिन आना बाकी होगा, ऐसे नहीं कि दिन गुजर चुका होगा। मिसाल के तौर पे अगर हमने इतवार की सात लेनी है तो वो दिन हो गया, और अगर हमने इतवार की रात को कहते हैं कि इतवार की रात कौन सी होगी, तो वो अभी रात पहले आ जाएगी, दिन बाद में आएगा। यानी अगर हम कहेंगे जुमे की रात, तो मतलब ये है कि जुमे रात और जुमा के दरमियान जो रात आएगी, जैसे एक जुमे रात और इसके दरमियान में ये रात आ गई, उसके बाद फिर जुमा आ गया, तो जुमे की रात मतलब जुमे रात और जुमा के दरमियान में जो रात आएगी। इसी तरह से अगर कोई बुध की रात कहता है या मंगल की रात कहता है या सोमवार की रात कहता है, तो अब सोमवार की जो रात होगी उसका मतलब ये है कि इतवार और सोमवार के दरमियान जो होगी, इतवार का दिन गुजर गया, अब रात आ गई, उसके बाद फिर दिन सोमवार का आना है। तो जो सोमवार की रात है वो ये रात है जो इतवार का दिन गुजरने के बाद आई है, और अगले दिन सोमवार होगा। एक तो ये बात कि जिस दिन की रात बोली जाती है वो दिन बाद में आता है, रात पहले शुमार की जाती है। शब जुमा यानी जुमा बाद में आएगा, पहले रात आ जाएगी। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमने ये सात निकालनी कैसे है, तो वो जो मैंने तकसीम का तरीक़ेकार बताया था, तो वो आपने कैलकुलेटर का सहारा ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। आप जैसे किताब के ऊपर लिखते हैं वैसे कर लें। अगर कैलकुलेटर पे भी करेंगे तो आपको आना चाहिए कि जो हम ये मिनट और घंटे लेते हैं उसको कैसे हमने शुमार करना है, कैसे उनको इस्तेमाल करना है, तो वो भी आप थोड़ा सा तवज्जो करेंगे तो आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमने दिन की सातें लेनी है, तो मैं जब दिन की सात के बारे में बताऊँ तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको रात को भी समझ आ जाएगी। रात की और दिन की सातें अलग अलग। इसमें पहले नंबर पे ये देखें कि जब सूरज तुलू होता है, सूरज तुलू जब होगा तो वहाँ से दिन की सात जो है वो शुरू होगी। आइन के साथ सूरज तुलू हुआ तो दिन की सात शुरू हो गई, और जब सूरज गुरूब हुआ तो ये दिन की सात ख़त्म हुई, रात की शुरू हो गई। सूरज तुलू हुआ तो दिन की सात शुरू हो जाएगी गुरूब तक, और जब सूरज गुरूब हो जाएगा उसके बाद रात की सात शुरू हो जाएगी जब तक तुलू नहीं होता। एक तो ये चीज़ कि हमने दिन और रात अलग-अलग कैसे कहना, रात 12 बजे से दिन 12 बजे से ऐसे नहीं, बल्कि सूरज निकलने से लेके सूरज गुरूब होने तक दिन की, और सूरज गुरूब होने से लेके दोबारा सुबह सूरज निकलने तक ये रात की सात कहलाएगी। अच्छा, अब हमने दिन और रात की सातें लेनी कैसे हैं, वो अपने ऐसे करना है कि जब सूरज निकलता है जिस टाइम पे, उस टाइम को नोट करेंगे, और जिस वक्त गुरूब होता है उस टाइम को नोट करेंगे। अब ये टोटल जो टाइम है दिन का या फिर रात का, इस टाइम को आप 12 पे तकसीम कर देंगे, क्योंकि 12 सातें हैं, तो 12 पे तकसीम करने के बाद जो भी मिनट या घंटों के अंदर आएगा वो एक सात का वक़्त होगा। मिसाल के तौर पे
اگر کہیں نا کہ اتوار کے دن سورج کب نکلا تھا، تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اتوار کے دن سورج نکلا تھا 5:40 پر، یہ تھوڑا سا سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب 5:40 پہ سورج نکلا اور غروب کب ہوا تھا؟ یہ سورج طلوع ہوا اور غروب کب ہوا؟ غروب ہو گیا جی 6:30 پر۔ اب مثال آپ کو دے رہا ہوں، کوئی بھی ٹائم ہے نا آپ کا، 7 بجے نکلا شام کو 5 بجے غروب ہو گیا، صبح 8 بجے نکلا شام کو 6 بجے غروب، کوئی بھی آپ ٹائم ہے تو اس میں مثال دے رہا ہوں کہ 5:40 پہ سورج نکلا ہے اور 6:30 پر غروب ہوا ہے۔ تو اب ہم یہ ٹوٹل جو دورانیہ ہے نا اس کو ہم گھنٹے یا منٹوں کے اندر نکال لیں گے، تو اس کو پھر 12 پہ تقسیم کریں گے جیسے۔ اچھا، اب اگر 5:40 پہ نکلا اور 5:40 پہ غروب ہو جاتا، پھر تو یہ سیدھا ہو جاتا نا کہ 12 گھنٹے کا دن ہے، تو ہم 12 گھنٹے کو تقسیم کرتے تو ایک گھنٹہ ہر 7 کو آ جاتا۔ لیکن اب اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے پاس 5:40 پہ نکلا ہے اور 5:40 پہ نہیں بلکہ 6:30 پہ غروب ہوا، مطلب 5:40 سے اوپر پھر 6 بج گئے، ٹھیک ہے، 20 منٹ وہ اور 30 منٹ جو اوپر مزید ہو گئے، تو 50 منٹ ہمارے پاس زیادہ، یعنی 12 گھنٹے اور 50 منٹ اوپر ہیں۔ اب ہم کیا کریں، آپ کی آسانی کے لیے بتا دوں کہ جو ہمارے پاس 12 گھنٹے ہیں نا، 1 گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہیں، تو 12 گھنٹوں کے اندر کتنے منٹ ہوں گے، ضرب دے لیں ہم، ٹھیک ہے، یعنی 60 کو 12 سے ضرب دے کے ہم اس کے منٹ نکال لیں، اس کے اندر 50 منٹ مزید ایڈ کر دیں۔ اب ٹوٹل منٹ دیکھ لیں کہ کتنے بنتے ہیں۔ تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا کہ ہم نے 60 منٹ ہوتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر، 12 گھنٹوں کے اندر کتنے منٹ ہوں گے، تو ہم نے یہ نکالنا ہے۔ اب ضرب دے لینی ہے ہم یہاں پہ 2006212 120 0616 720۔ اب ہمارے پاس 720 منٹ بنتے ہیں 12 گھنٹوں کے۔ آپ مزید اپنے کیلکولیٹر پہ یا اپنے طریقے سے آپ مزید اس کو جو ہے وہ اپڈیٹ کر سکتے ہیں، میں جو ابھی فی الحال میرے ذہن کے اندر ویڈیو بناتا ہوا آ رہا ہے 720 منٹ۔ اب اس میں جو 50 منٹ اوپر ہیں وہ بھی ساتھ میں ایڈ کر لیں، پلس 50، 0 5 اور 2 7 اور 770 منٹ۔ ہمارے پاس 770 منٹ ٹوٹل آ گئے دن کے، یعنی ہمارا ایک دن جو ہے نا سورج نکلنے سے لے کے غروب ہونے تک 770 منٹ کا ہے۔ اب چونکہ ہمارے پاس 12 ساعتیں ہیں تو ہر ساعت کو ہم نے اتنے منٹ ہی دینے ہیں برابر، تو ہم اس کو تقسیم کر دیں گے 12 پہ تقسیم کر دیں گے، تو ایک ساعت کا جو منٹ ہوں گے نا ایک ساعت کے، وہ ہمارے پاس آ جائیں گے۔ اب اس کو تقسیم کر کے دیکھ لیں، جیسے 12 کا پہاڑا پڑھتے ہیں، 12 6 72، اب 6 آ گیا یہاں پہ، 72 آ گیا، اور 5 ہمارے پاس نیچے بچ گیا، اوپر سے 0 اتاری نیچے، یہ بھی ایک میرے لیے امتحان ہے۔ 12 چک 48 49 اور 50، 2 منٹ نیچے مزید بچ گئے، اور ان کو مزید اگر ہم یہ اشاریہ لگا کے کچھ کر لینا تو پھر بھی 12 1 12، یعنی تقریباً یہ 64 منٹ جو ہے نا، یہ ایک جو ساعت ہے نا اس کے بنتے ہیں۔ اب 64 منٹ میں تقریباً 60 منٹ کا 1 گھنٹہ اور 4 منٹ اوپر، یعنی یوں کہہ لیں کہ 1 گھنٹہ اور تقریباً 4.25 منٹ کی یا 4 منٹ کی 1 ساعت ہے۔ اب اس میں مزید میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہمارے پاس یہ 5:40 ہے، 6:40 پہ غروب ہوتا تو 1 گھنٹہ ہمارے پاس ایکسٹرا آ جاتا، یعنی 60 منٹ اور زیادہ ہو جاتے۔ اب جب 60 کو 12 پہ تقسیم کرتے نا تو 5 منٹ ایکسٹرا ہر ساتھ میں آ جاتے، یعنی 1 گھنٹہ 5 منٹ، 1 گھنٹہ 5 منٹ۔ اب 1 گھنٹہ 5 منٹ کی 1 ساعت ہو گئی، یہاں پر 1 گھنٹہ 4 منٹ کی یعنی 64 منٹ کی، یعنی کہ 64 منٹ کی ہمارے پاس 1 ساعت آ گئی۔ تو اب اس میں جیسے یہ 7 ہے، اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھیں کہ اب ہفتے والے دن جو ہے ہمارے پاس اگر 1 گھنٹہ اور 4 منٹ کی یا 5 منٹ کی 1 ساعت ہے، تو ہفتے والے دن صبح جب سورج نکلے گا تو پہلی ساعت ظہر کی ہوگی
اور 1 گھنٹہ 5 منٹ سورج نکلنے کے بعد جب گزر جائے گا تو پھر اگلی سات مشتری کی آ جائے گی، وہ بھی 1 گھنٹہ 5 منٹ کی ہوگی، پھر اسی طرح آگے پھر تیسری آ جائے گی، وہ بھی 1 گھنٹہ 5 منٹ یا پھر جو ہم نے ابھی حساب لگایا 1 گھنٹہ 4 منٹ کی ہوگی، پھر اس کے بعد شمس کی سات آ جائے گی 1 گھنٹہ 4 منٹ کی یہ ہوگی۔ اسی طرح کرتے کرتے جو ہمارا سورج نکلنے سے لے کے غروب ہونے تک کا وقت ہے نا، وہ سارا یہاں پہ وہ تقسیم ہو جائے گا اور یہاں پہ وہ سارا آ جائے گا۔ 12 ساعتوں کے اندر اس طرح سے ہم نے تقسیم کرنا ہے۔ اسی طرح سے رات کی سات ہوگی کہ ہم نے غروب سے لے کے جب سورج نکلتا ہے اتنے ٹوٹل ٹائم کو کاؤنٹ کرنا ہے، اور ٹوٹل ٹائم کو ہم نے جمع کرنے کے بعد اس کے بے شک منٹ بنا لیں یا ویسے اس کو تقسیم کر دیں 12 پہ۔ جب 12 پہ تقسیم کریں گے تو اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ یہ کتنے منٹ کی ایک سات آتی ہے۔ جب 12 پہ تقسیم کریں گے تو ایک سات جتنا جواب آئے گا اتنے منٹ کی ایک سات ہوگی۔ تو یہاں پر جو ہے سمجھا میں نے پہلے بھی دیا ہے، آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہیں، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سات کیسے نکالتے ہیں۔ اور ان کو آپ نے جو مین چیز تھی نا وہ یہ تھا کہ ویڈیوز کے اندر نظر نہیں آ رہا، اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آ رہی کیا لکھا ہے، تو اس کے لیے یہ جو 2 تصویریں ہیں، ایک دن کی، اس میں دن کی ساری ساعتیں ہیں، یعنی ہفتے والے دن کون سی ہے، اتوار والے دن کون سی ہے، سوموار والے دن جب سورج نکلتا ہے تو پہلی ساعت کون سی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ اس میں بتا دیا ہے۔ جیسے سوموار کا دن ہے نا، تو جب سوموار کے دن سورج نکلے گا تو پہلی ساعت قمر کی شروع ہو جائے گی، وہ تقریباً 1 گھنٹہ 4 منٹ کی رہے گی یا 1 گھنٹہ 5 منٹ کی، یا اگر دن چھوٹے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے 55 منٹ کی ہو، ٹھیک ہے، 1 گھنٹے کی بھی پوری نہ ہو سکے۔ اگر دن زیادہ لمبے ہیں تو ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ 5 منٹ کی یا 1 گھنٹہ 6 منٹ کی، 1 گھنٹہ 10 منٹ کی بھی چلی جاتی ہے بعض اوقات۔ پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ 5 منٹ جب گزر جائیں گے تو اس کے بعد پھر دوسری ساعت شروع ہو جائے گی ظہر کی، پھر تیسری شروع ہو جائے گی مشرق کی، اس طرح، اور رات کی بھی اسی طرح سے ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے ساتھ نکالنی ہے، اور یہاں آپ کو امید میں یہ کرتا ہوں کہ یہ جو میری کوشش ہے نا وہ کام آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کے اندر آپ کو جو یہ تصویریں میں نے بنائی ہے نا، نام آپ کو سمجھ آ جائیں کہ کس دن کون سی سات ہے اور شروع ہو رہی ہے اور کہاں ختم ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس میں واضح طور پہ نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ دن کی ساتیں ہیں اور یہ رات کی ساتیں ہیں، یہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے نظر آ رہی ہوں گی۔ اور میں ویسے ہی کوشش کروں گا کہ ان کو جو ہے نا بیچ میں تھوڑا سا زوم وغیرہ کر کے، تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے تھوڑی سی سمجھ آ جائے، ایسے زوم کر کے نا تھوڑا سا بڑا کر کے ایسے تھوڑا سا آگے پیچھے اس کو دائیں بائیں گھما دوں، تاکہ کم از کم الفاظ کی آپ کو پہچان آ جائے، سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد پھر چھوٹا سائز بھی ہوگا نا، دھندلا بھی ہو جائے گا، تو پھر آپ کو تقریباً اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کیا دیکھا تھا۔ تو یہ جب زوم میں آپ کو تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی تو پھر آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں یہاں پہ یہ لکھا تھا، یہاں پہ یہ لکھا تھا۔ ویسے آپ اس کو اسکرین شاٹ لے کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس اچھا رزلٹ کے اندر یہ آ جائے، ورنہ میں بھی کوشش کروں گا کہ ویڈیو تھوڑی سی اچھے رزلٹ کے ساتھ آئے، کیونکہ ہم یہ یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ ہم خود اپنی ویڈیو نہیں دیکھ سکتے، تو اس لیے یہ بھی تھوڑا سا معاملہ بنتا ہے کہ ہم خود چیک نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے آ رہی ہے۔ اگر چیک کرتے بھی ہیں تو ہمیں تو تقریباً صحیح نظر آتی ہے۔ اور آپ مزید بتا دیجیے گا، اگر اس میں بھی کوئی کمی ہو تو آپ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ مزید اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔